بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ سوال کیا گیا ہے کہ جب ہم تشہد میں بیٹھتے ہیں، التحیات جسے ہم کہتے ہیں، نماز میں سجدے کے بعد تشہد میں ہم بیٹھے ہیں، تو انگلی کو جب ہم نے حرکت دینی ہے تو وہ حرکت مسلسل ہونی چاہیے یا وقفے وقفے سے ہونی چاہیے؟ دیکھیے، تشہد میں جب ہم بیٹھتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیم ہم تک پہنچی ہے، دو چیزیں ہیں تشہد میں۔ ایک ہے اشارہ، اشارہ کہتے ہیں انگلی کو کھڑا کر لینا، یہ اشارہ ہے۔ جیسے ہی آپ تشہد میں بیٹھیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ آپ اپنی انگلی کو اٹھا لیں گے، اشارہ شروع کر دیں گے۔ بہرحال جیسے ہی آپ سجدے سے اٹھے ہیں، تشہد میں بیٹھے ہیں، فوراً اشارہ یعنی انگلی کو آپ اٹھا لیں گے۔ یہ صحیح مسلم میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشہد میں بیٹھتے تو جیسے ہی اذا جلس فی الصلاۃ، جیسے ہی نماز میں آپ بیٹھتے تشہد میں، تو جس طرح آپ اپنے ہاتھوں کو رکھ لیتے رانوں پر، تو یشیر باصبعہ التی تلی الابہام، آپ اپنی اس انگلی کے ذریعے اشارہ شروع کر دیتے جو انگوٹھے کے ساتھ شہادت والی انگلی، تو شہادت والی انگلی سے آپ اشارہ مسلسل کرتے تھے جو ہی تشہد میں بیٹھتے سلام پھیرنے تک۔ بعض لوگوں نے اس میں جو ایک طریقہ بنا لیا، ان کے ہاں رائج ہو گیا، بعض نے کتابوں میں بھی لکھ دیا کہ یہ انگلی تب اٹھانی ہے جب آپ اشہد ان لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہوں گے، اس وقت اٹھانی ہے، اور اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتے ہی اس کو نیچے کر لینا ہے۔ یہ بات خلاف سنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صریح اور واضح احادیث ہیں کہ جیسے ہی آپ تشہد میں بیٹھتے، التحیات شروع کرتے، تو آپ فوراً اپنی انگلی کو اٹھا لیتے۔ پورے تشہد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل تھا، اور کسی بھی حدیث سے قطعاً یہ ثابت نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشہد میں التحیات میں اشہد ان لا الہ الا اللہ پر انگلی اٹھاتے ہوں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ انگلی اٹھانا دعا کے لیے ہے، تو گواہی کے لیے ہے، دعا کے لیے ہے، تو اس لیے یہ اشہد ان لا الہ الا اللہ پر اٹھانا۔ تو ان کی اطلاع کے لیے عرض یہ ہے کہ تحیات للہ یہاں سے شروع ہو۔ نماز تو ویسے ہی پوری کی پوری دعا ہے، اور تشہد خصوصاً دعا ہے کہ اس میں آپ پہلے اللہ رب العزت کی تعریف کرتے ہیں، تحیات للہ والصلوات، یہ اللہ کی تعریف ہے، اور پھر آپ درود پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل، یہ درود ابراہیمی پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد آپ مانگتے ہیں، اور یہ دعا کا مسنون طریقہ بھی یہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ثابت ہے۔ نماز کے علاوہ بھی اگر آپ دعا مانگیں تو اللہ رب العزت کی حمد و ثنا سے شروع کریں۔ جب آپ کسی بڑے کے پاس جاتے ہیں، کسی بااثر شخص کے پاس، کسی وزیر مشیر کے پاس آپ جاتے ہیں، آپ نے کوئی کام نکلوانا ہوتا ہے، تو آپ اس کی تعریف کرتے ہیں پہلے کہ آپ ماشاءاللہ بڑے اچھے ہیں، پہلے بھی آپ نے ہمیں یہ ہمارے کام کیے ہیں، تو ابھی ہم آپ کے پاس یہ ایک کام لے کر آئے ہیں، امید ہے کہ آپ ہمیں مایوس نہیں کریں۔ اس طرح کے الفاظ یہ تعریفی کلمات ہیں۔ تو اللہ رب العزت تو سب سے زیادہ تعریف کے قابل ہے، اور اللہ رب العزت سے آپ نے مانگنا ہے، تو اس طرح کے کلمات آپ ادا کریں گے تو آپ کی دعا کے قبولیت کے چانسز جو ہیں وہ بڑھ جائیں گے۔ تو دعا کا یہ ابتدائیہ ہے تحیات للہ۔ تو اگر آپ کہتے ہیں کہ دعا میں اشارہ کرنا چاہیے، تو یہاں سے دعا شروع ہو جاتی ہے تحیات للہ، جیسے ہی آپ بیٹھتے ہیں تو اشارہ شروع کریں۔ ویسے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے کہ آپ جب بھی تشہد میں بیٹھتے، جیسے ہی بیٹھتے تو انگلی کے ساتھ اشارہ شروع کر دیتے، انگلی کو اٹھا لیتے تھے۔ انگلی کو اٹھانا پورے تشہد میں ہے، چند لمحوں کے لیے اشہد ان لا الہ الا اللہ پر اٹھانا یہ قطعاً سنت سے ثابت نہیں۔ ایک بات، اسے کہتے ہیں اشارہ، انگلی کو اٹھانا۔ دوسری ہے حرکت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حرکت دینا بھی ثابت ہے اور حرکت نہ دینا بھی ثابت ہے، یعنی بعض اوقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حرکت دی اور بعض اوقات نہیں دی۔ سنن نسائی میں جو حدیث ہے سیدنا وائل بن حجر رضی اللہ عنہ سے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یحرکھا، اپنی شہادت والی مبارک انگلی کو آپ حرکت دے رہے تھے تشہد میں، جبکہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے الثقات ابن حبان میں جو روایت ہے اس کے الفاظ ہیں کہ لا یحرکھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس انگلی کو حرکت نہیں دیتے تھے۔ تو دونوں احادیث دونوں صحیح ہیں، دونوں صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے۔ اس کا مطلب ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ کسی نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حرکت دیتے تھے اور کسی نماز میں نہیں دیتے تھے۔ جب وائل بن حجر رضی اللہ عنہ نے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرکت نہیں دی تھی، جب حرکت دی تھی۔ جب سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما نے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرکت نہیں دی تھی۔ یا دوسری مراد یہ ہو سکتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حرکت کو مسلسل نہیں رکھتے تھے،
انگلی اٹھانی تو مسلسل ہے، حرکت کبھی دے لی ہے کبھی چھوڑ دی ہے، پھر تھوڑی دیر بعد حرکت دے لی ہے پھر چھوڑ دی ہے۔ تو سیدنا وائل بن حجر رضی اللہ عنہما نے جو فرمایا کہ حرکت دیتے تھے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وقفے وقفے سے حرکت دیتے تھے۔ تو سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما نے جو بیان کیا کہ حرکت نہیں دیتے تھے، اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلسل حرکت نہیں دیتے تھے۔ بہرحال دونوں حدیثوں پر آپ عمل کر سکتے ہیں، حرکت آپ دے لیں تب بھی ٹھیک ہے، نہ دے لیں تب بھی ٹھیک ہے۔ تو مسلسل حرکت جو ہے پورے تشہد میں وقفے وقفے سے مسلسل حرکت اس طرح آپ دیتے رہیں، بالکل ٹھیک ہے۔ تو دونوں حدیثوں پر اس طرح عمل ہو جائے گا۔ اشارہ آپ نے پورے تشہد میں کرنا ہے، یعنی انگلی کو اٹھا کے رکھنا ہے، تھوڑا سا خم بھی دینا ہے، جیسا کہ صحیح احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ انگلی مبارک کو اٹھاتے تو تھوڑا سا اس کو خم دے کر رکھتے، بالکل سیدھا ایسے نہیں کرتے تھے بلکہ تھوڑا سا ایسے اس کو خم دیتے۔ حرکت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دینا اور نہ دینا دونوں ثابت ہے، وقفے وقفے سے آپ حرکت دے لیں، پورے تشہد میں دے لیں، کسی نماز میں دے لیں، کسی نماز میں چھوڑ دیں، یہ دونوں عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، اور یہ علماء کرام نے یہی تطبیق دی، جیسا کہ ابن عبد البر رحمہ اللہ ہیں، انہوں نے ان دونوں احادیث کو نقل کیا اور لکھا کہ دونوں طریقے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں اور دونوں قابل عمل ہیں۔